آگے بڑھتی گئی، بارشیں نہیں ہوئی تو چیزیں تو قحط کی طرف جا رہی ہیں. کہ یہ بات ہر فورم پہ ہوتی ہے تو ہم ان 8 ملکوں میں ہیں جو کہ موسمیاتی تبدیلی کا شکار ہیں، بہت بری طرح شکار موسم کے حوالے سے، اور زراعت جو ہے نا وہ اب اتنی آسان نہیں رہی، اور برانی ایریا میں تو اس نے بہت بری طرح ہٹ کیا ہے. سلسلہ آپ کو خشک سالی کا آگے کتنے ٹائم تک چلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ صرف ایک خشک سالی کا تو نہیں ہے، جو موسمی جو تغیرات ہیں وہ جو جمع ہوا پانی پورے ملک میں سپلائی ہوتا ہے. لوگوں کو ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ آپ خریف جو ہے پہلے لگائیں، تو جب بعد میں جب بارش ہوئی تو پھر ختم ہی نہ ہو. ہمیں مل کے کیا کرنا چاہیے اس ٹائم پہ؟ کلائمیٹ چینج کے اوپر سیمینار کرنے، وہ اگلے 50 سال کے بعد کیا ہوگا، گلیشیئر میلٹ ہوں گے، کتنے ہو جائیں گے، زیادہ پانی ہوگا، بارشیں کم ہوں گی، زیادہ ہوں گی. تو یہ ہماری جو ایکو سسٹم ہے، یہ جو ہمارے علاقے ہیں. گندم کی فصل آپ نے جس سے بتایا گوب کی حالت میں، کسانوں کے لیے بھی کوئی ایڈوائزری ہے آپ کے پاس؟ ٹیبلر کے استعمال سے آپ ہاتھ سے بھی لگا سکتے ہیں، ارلی لگانا ہے تاکہ اس سے پہلے ہیٹ ویو آئے، آپ کی فصل جو ہے اس ٹیسٹ سے پہلے ہی نکل چکی ہو. آپ کی فصل پہلے ہی بہتر کنڈیشن میں ہے تو وہاں آپ نے مزید فرٹیلائزر یوز نہیں کرنا. السلام علیکم، ایگریکاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں، اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں خشک سالی کی. خشک سالی جو کہ پچھلے کئی مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارشیں نہیں ہو پا رہی، موسم بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے. پہلے کافی سالوں سے اس طرح کا نہیں ہوا کہ جنوری یا پھر دسمبر کے اینڈ تک یا جنوری تک بارشیں ہو جایا کرتی تھیں، پر اب فروری کا بھی آخر جو ہے وہ قریب آ گیا اور بارشیں اب تک نہیں ہوئیں. تو کیا اس کے اثرات پڑے ہیں پورے ملک کی زراعت پہ؟ کون کون سی فصلیں ہیں اس پہ اس کے اثرات پڑے ہیں؟ کس طرح کے اثرات ہیں اور آگے چل کے یہ کب تک جاری رہے گا؟ اور اس کے علاوہ اب کسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اسی سب کے لیے بات کرنے کے لیے ہم نے ڈاکٹر صاحب کو دعوت دی ہے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے. اہم ٹاپک اس لیے بھی کیونکہ اگر یہی صورتحال آگے مزید بڑھتی گئی، خدا نخواستہ آگے بڑھتی گئی، بارشیں نہیں ہوئی تو چیزیں تو قحط کی طرف جا رہی ہیں. بالکل غریب، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور بہت سارے سالوں سے ہمیں پتہ ہے کہ ہم جو دنیا میں جو پولوشن ہے، جس کی وجہ سے یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں پوری دنیا میں آ رہی ہیں، ہم یہ جانتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ہم جس علاقے خطے میں ہم رہ رہے ہیں، یہ خطہ جو ہے یہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے بہت اہم ہے، اور یہاں اس کے بہت ہی اس کے شدید اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اچھا. اور ہم سب لوگ جانتے ہیں، ناظرین کو بھی علم ہوگا اب تو، چونکہ یہ بات ہر فورم پہ ہوتی ہے، تو ہم ان 8 ملکوں میں ہیں جو کہ موسمیاتی تبدیلی کا شکار ہیں، بہت بری طرح شکار ہیں. اچھا. تو اس حقیقت کو جاننے کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے، مطلب ہے کہ جی موسم کے حوالے سے، اور زراعت جو ہے نا وہ اب اتنی آسان نہیں رہی، اور موسمی اثرات جو ہیں پھر کوئی ایک طرح کے نہیں ہوتے. ابھی جبکہ آج ہم اس وقت بات کریں خشک سالی کی، تو خشک سالی نے تو اس وقت جو ایک میجر ڈیمیج تھا، جو ہماری ربی لگی تھی، ربی کی فصل جو تقریباً سپٹمبر اکتوبر سے شروع ہو جاتی ہے، جس میں ویجیٹیبلز بھی ہیں، جس میں بڑی بڑی فصلیں بھی ہیں، گندم بہت بڑی فصل ہے، گنا لگا ہوا ہوتا ہے. تو یہ جتنی اس وقت، اور برانی ایریا میں خاص طور پہ گندم، چنا اور مسور کی جو دال ہے یہ لگی ہوئی ہوتی ہے. تو اس وقت تو یہ جو تھل ہمارا ہے وہاں تو ان کا ٹوٹل پورے سال کا انحصار ہی اس ربی پہ ہوتا ہے. مطلب چنا اگر ان کی فصل ایک ہی فصل ہوتی ہے، تو اگر وہ فصل نے ہونا ہے تو اس کے لیے ایک اچھی فریکوینسی سے بارشوں کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو یہ اس وقت جو اثرات تھے کہ جی برانی ایریا میں تو کھل کے سامنے آ چکے ہیں اثرات. مطلب اس وقت تقریباً فصل جو کہ اس وقت جس نے سٹا لینا تھا، یا وہ گوب پہ فصل آئی ہوئی ہونی تھی، گندم کی فصل جو ہے، تو برانی ایریا میں تو وہ اس وقت بیچاری انتظار کرتی بارشوں کا، تو وہ تو اس وقت نالی نکال رہی ہے، اور نالی کے اوپر بھی چھوٹا سا سٹا. اور اس طرح میں دیکھ رہا تھا ابھی فیلڈ میں، ہم روز جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، تو وہاں ایک اور بہت بڑی عام فصل ہے جو ان علاقوں میں لوگ لگاتے ہیں، اور وہ ہارڈی کراپ ہے، تو وہ ہے توریا یا مسٹرڈ یا کنولا. یہ ساری ایک ہی چیز ہے. تو اس کے اوپر بھی بڑا برے اثرات ہیں کہ جی حالانکہ اس کی جڑ بڑی لمبی ہوتی ہے، اور وہ بڑے عرصے تک وہ فصل جو ہے نا وہ مقابلہ کر لیتی ہے حالات کا. گندم کی نسبت گندم کی جڑ جو ہے یہ ذرا بالکل سطح کے نزدیک ہوتی ہے، اور اس کی جڑ گہری ہوتی ہے. تو اس وقت اس فصل پہ بھی بڑے برے اثرات آئے ہوئے ہیں. تو چونکہ یہ جو بڑا ایکسٹریم ویدر ہے، اور برانی ایریا میں تو اس نے بہت بری طرح ہٹ کیا ہے، اور وہ جو باقی ہمارے تھے جہاں اریگیٹڈ ہے، جہاں آبپاشی ہے، جہاں نہری نظام ہے، وہاں
صورت نسبتاً بہتر ہے کہ فصل اس طرح سے خراب نہیں ہوئی، لیکن وہاں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت جو خشک سالی ہے اس نے 2-3 طرح کے اثرات وہاں بھی چھوڑے ہیں، چونکہ ان علاقوں میں سماگ یا فاگ بہت رہا ہے، اور چونکہ یہ خشک سردی تھی اور کورا بڑا پڑا ہے، اور کورے نے بھی ڈیمیج کیا بہت ساری فصلوں کو ان ایریاز میں، ہر ایریا میں، خواہ وہاں آبپاش علاقے ہیں یا وہ جو ہے برانی علاقے ہیں، تو ان تمام علاقوں میں بلا تخصیص اس نے لوگوں کو، اور لوگوں کی ہیلتھ بھی بڑی خراب رہی ہے، کیونکہ سماگ تو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ آپ جو بھی سانس لے رہے ہیں اس کے ساتھ آپ جو دنیا جہان کی علائشیں ہیں یا پولوشن ہے وہ ساری آپ اندر اپنے، تو وہ ہیومن سفرنگ بھی ہیں، ہیومن ہیلتھ کے حوالے سے اینیمل کی سفرنگ بھی ہے، جانوروں کی بھی، اور اس کے علاوہ جو ہے جو فصلوں میں کو بھی وہاں ڈیمیج ہوا ہے، ہر طرح کے ڈیمیجز ہوئے ہیں، اور یہ جو سال ہے خشک سالی کے حوالے سے اس نے ہر طرح کا جو ہے اثر چھوڑا ہے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، بہت زیادہ خطرے کی بات ہے، خطرے کی گھنٹیاں میرے خیال سے سب جگہ ہی بج چکی ہیں، حکومت بھی اب سوچ رہی ہے، کافی زیادہ ریئیکشن انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ آپ کے خیال میں ابھی یہ سلسلہ آپ کو خشک سالی کا آگے کتنے ٹائم تک چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آگے یہ سال کا یہ کیسا ہوگا؟ ابھی آپ دیکھیں نا، یہ ابھی آپ خبریں آ رہی ہیں تھوڑی بہت آپ کو کہ برف باری ہو رہی ہے پہاڑوں پہ، وہ بڑی اہم ہے، کیونکہ یہ جو ہمارے پہاڑی علاقے ہیں یہ بیسیکلی واٹر ٹاور ہے، یعنی وہاں پانی جمع ہوتا ہے، اور وہ جو جمع ہوا پانی وہ پھر پورے کوسٹ تک، پورے ملک میں سپلائی ہوتا ہے، تو یہ ہماری جو ایکو سسٹم ہے، یہ جو ہمارے علاقے ہیں، یہ زراعت کی، پورے ملک کی زراعت کے حوالے سے بڑے اہم ہیں، اور اس وقت وہاں برف باری آپ سن رہے ہیں لیکن بہت تھوڑی ہوئی ہے، معمول سے بہت تھوڑی ہوئی ہے۔ تو جب برف باری تھوڑی ہوتی ہے، ایک تو ہے نا، ہم دو طرح سے پانی ہے، ایک تو بارشوں سے پانی، فصلوں کو پانی، فصلیں سیراب ہوتی ہیں، دوسرا ہوتا ہے کہ جو گلیشیئر ہے، کہ وہ جب گرمی پڑتی ہے تو گلیشیئر والی برف تب پگھلتی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ جو برف باری ہوتی ہے وہ بہت نیچے تک ہوتی ہے، اور سب سے پہلے جو میلٹ ہوتی ہے وہ جو برف باری سیزنل برف باری ہوئی ہوتی ہے وہ میلٹ ہوتی ہے، اور یہ تقریباً اپریل مئی میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، ہماری نہریں، ہمارے دریا، ہمارے ڈیم، تو ابھی ڈیم کے اندر بھی جو ہے حالات کمزور ہوں گے، اور اس کے بعد آپ کے ابھی گرمی کا موسم شروع ہو رہا ہے، گرمی تو شروع ہو چکی ہے، ابھی سردی تو نہیں رہی ہے، آ بھی جلدی گئی ہے، اور یہ برف باری بھی کم ہوئی ہے، اور یہ جو فصلیں اب ہم لوگوں کو ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ آپ خریف جو ہے پہلے لگائیں، کیونکہ یہ بھی بڑا ضروری ہے، چونکہ ہم آگے جا کے بات کریں گے کہ جی صرف ایک خشک سالی کا تو نہیں ہے، جو موسمی جو تغیرات ہیں اس میں تو اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس حوالے سے جو ہم ریکمنڈیشن دے رہے ہیں اس پہ بھی بہت ساری امپلیکیشن ہے کہ اگر پانی نہیں ہوگا، آپ کے ڈیموں میں پانی کی کمی ہوگی، اور اس کے بعد اگر برف باری بھی زیادہ نہیں ہوئی، جو کہ اب وہ ٹائم گزر چکا ہے جب برف جو ہے نا وہ ایسے موسم میں ہوتی ہے کہ پھر وہ جم جاتی ہے، اور پھر وہ اس کی جو ہے نا میلٹنگ سلو ہوتی ہے، اور پھر دریاؤں میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ابھی آگے کتنے عرصے تک آپ کے اندازے میں یہ خشک سالی چل سکتی ہے؟ ابھی تو اس وقت ایک اسپیل، اب جو اب خبریں آ رہی ہیں، کچھ بہتر خبریں آ رہی ہیں کہ ہفتے کو تک جو ہے ایک اسپیل جو ہے بارشوں کا وہ شروع ہوگا، تو اس سے کچھ بہتری ہوگی، کیونکہ جو چیزیں اس وقت انتظار کر رہی ہیں، اللہ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے، باقی بارشوں سے سب سے بڑا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بارشوں سے نائٹروجن فضا کے اندر بہت سارے ایسے فصلوں کے لیے جو ایک ایسی چیزیں فضا میں معلق ہوتی ہیں، خاص طور پہ نائٹروجن، تو جب بارش ہوتی ہے تو یہ فصل کھاد کی طرح، فصلوں کو یہ جو ہے نا بارش یہ کھاد کی طرح لگتی ہے، تو وہ بھی نیگیٹو اثرات ہوئے ہیں کہ جی ابھی ایک تو کھاد لوگ دے نہیں سکے ان علاقوں میں، اور یہ فصل میچورٹی کی طرف چلی گئی۔ اب یہ جو بارشیں ہوں گی اس سے یہ فرق پڑے گا کہ کچھ نہ کچھ ریلیف، جو جہاں ذرا تھوڑا فرق بھی ہوتا ہے، جن لوگوں نے ذرا، وہ میں آگے بات کروں گا کہ جن لوگوں نے وتر ذرا صحیح سنبھال لیا، صحیح ٹائم پہ لگا لی، تو وہاں ان کی فصل ذرا بہتر ہے، تو مطلب فرق ہے، مطلب برانی ایریا میں بھی آپ کو ہر جگہ پہ کہیں کہیں آپ کو ہریالی بھی نظر آ رہی ہے، چنے میں بھی کہیں کہیں آپ کو جو نیچے پٹی کا علاقہ ہے وہاں آپ کو کچھ نہ کچھ چنا بچا ہوا نظر آ رہا ہے، تو یہ ابھی یہ اس بارش کا جو انتظار ہے، یہ اس بارش سے یہ ہوگا کہ یہ جو اس وقت بڑی ہی برے حالات ہیں فیلڈ میں فصلوں کے اوپر، اور کسان بھی بڑا اس وقت پریشان ہے، تو اگر جو بھی بارشیں ہوں گی اس کا یہ ہے کہ جو اگلی خریف لگنی ہے اس حوالے سے بھی، اور جو جہاں فصلیں جو بچت ہوئی ہے ان کو بھی کچھ نہ کچھ سپورٹ ملے گا۔ ڈاکٹر صاحب آگے چل کے ابھی اس بات کو بھی ہم آگے کنٹینیو کریں گے، اس پہ بات کریں گے کہ بھئی کسان کو اب کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے جو حکومت کی طرف سے بھی لائے عمل ہو سکتا ہے اور کسانوں کی طرف سے بھی۔ ایک اور سوال تھا کہ اس ٹائم آپ نے بتایا کہ ایک تو یہ خشک سالی کے اثرات ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی، کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اثرات ہیں؟
یہ تو میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم کنکیو ایگریکلچر کے فورم پہ ہم پورا سال فیلڈ میں رہے ہیں اور پورے پاکستان میں رہے ہیں, سندھ میں خاص طور پہ اور کوسٹ پہ بھی رہے ہیں. کچھ اور پروجیکٹ سے ہم ہماری مصروفیاتی سالین پروجیکٹ کے حوالے سے بھی اس میں بھی میں کافی زیادہ بڑا ٹریولنگ بڑی رہی ہے. تو یہ سال دیکھیں نا, یہ ایک ٹپیکل سال تھا. اس میں شروع میں کیا ہوا کہ جی ہیٹ ویو آ گئی. اب سندھ میں یا جنوبی پنجاب میں لوگوں نے کپاس لگائی ہوئی تھی, کپاس کے جو پھول سے وہ جڑنے لگ گئے, یعنی وہ فرٹائل ہی نہیں ہوئے, یعنی وہ ٹنڈے نہیں بنے, اور فصل بڑی اچھی کھڑی تھی. لیکن وہ ہیٹ ویو اب نظر تو نہیں آتی, لیکن وہ اتنی گرمی تھی کہ وہ انہیں پھولوں کے اوپر اثر کیا. تو یہ ہو بھی رہا ہے, کوئی نہ کوئی فصل ہماری ہر سال جو ہے ہیٹ ویو کی نظر ہوتی ہے. پچھلے سالوں میں مکئی بھی ہوئی تھی ایک سال میں ہمارا رائس بھی ہوا تھا. تو یہ تو فنومینا اس سال میں بتا رہا ہوں, اس سال کا فنومینا. دوسرا جو ہے اس کے بعد لوگ انتظار میں تھے کہ کوئی بارش ہو, بارش نہیں ہو رہی تھی. بارش لیٹ ہوئی جو اپنی مونسون ان علاقوں میں, اور جب ہوئی تو پھر اتنی ہوئی کہ جو وہاں ہم دیکھ رہے تھے کہ جو لوگ, اور خاص طور پہ جن علاقوں میں لوگوں نے مرچ بڑی سینسٹیو ہے اور اس کو پانی جو ہے وہ تسلسل سے چاہیے ہوتا ہے, اور جب وہ جو فصل ہے وہ اس کو پانی زیادہ ملے تو اس کی جو جڑیں ہیں وہ بڑی سینسٹیو ہوتی ہیں, تو وہ پھر مر جاتے ہیں پودے. تو جب بعد میں جب بارش ہوئی تو پھر ختم ہی نہ ہو تو پھر سیلاب جیسی صورتحال تھی. پھر لوگوں کو فصلوں میں سے پانی پیٹر لگا کے یہ نکالنا پڑا, انہوں نے ڈرین کیا پانی کو. اب یہ بھی ہے آفت کہ جی بارش ہوتی نہیں ہوتی ہے تو بہت زیادہ ہوتی. اس سال ہوا وہ بھی, اور ان علاقوں میں ہوا کہ جہاں کپاس لگی ہوئی تھی, کپاس کے اوپر بھی برے اثرات ہوئے. اس دفعہ کپاس بھی ہماری کمپرومائز ہوئی ہے کہ پہلے ہیٹ ویو اور اس کے بعد جو ہے وہ زیادہ بارشیں. تو زیادہ بارشوں سے پیسٹ پریشر بھی بڑا آتا ہے, اور اس کے علاوہ جو باقی جس طرح کی سینسٹیو فصلیں ہیں, اور تیل بھی ہمارا خراب ہوا. بہت بڑی 18 تقریباً ایکڑ کے اوپر یہ تیل لگ گیا تھا, اور تو اس وقت تو ریکارڈ پروڈکشن ایکسپیکٹ ہو رہی تھی. لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جی تیل کے کاشتکاروں کی سے بھی جو ان کا فیڈ بیک تھا وہ اچھا نہیں آیا, کہ ایک تو اس کی کوالٹی متاثر ہو گئی کیونکہ وہ جب تیل تیار ہونے لگا تو بارشیں شروع ہو گئی. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہیں کہ جی اب ان سے سبق سیکھنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب. اب دیکھیں آپ نے جس طرح سے بات کی, ایک تو بحیثیت قوم ہماری عادت ہے کہ جب ایک چیز سر پہ آتی ہے تو ہی پھر ہم سوچتے ہیں کرنے کا. ہم باہر کے ممالک میں ایگزامپلس دیکھتے ہیں جو ان کی زراعت آج اتنے ٹاپ پہ پہنچی ہوئی ہے, ماڈرن طریقہ کار وہ لوگ یوز کر رہے ہیں, تو وہ لوگ پہلے سے پلاننگ کرتے ہیں کہ بھائی اس طرح کی سچویشن آئے گی تو کیا کریں گے. اس ٹائم جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, اس کو ریورس تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ اللہ کی ذات ہی ہے جو آگے چل کے انشاءاللہ آپ کسانوں کی مدد کرے گا, چیزیں بہتر ہوں گی. آپ کے خیال میں اس ٹائم ایک کسان یا حکومت یا کون, یہ سب کو یا ہمیں مل کے کیا کرنا چاہیے اس ٹائم پہ کہ ہم کچھ بچا لیں جو کچھ؟ قریب یہ نا بڑی ذمہ داری ہے. مطلب اب ہم وہ سیمینار کلائمیٹ چینج کے اوپر سیمینار کرنے, یا وہ اگلے 50 سال کے بعد کیا ہوگا, گلیشیئر میلٹ ہوں گے, کتنے ہو جائیں گے, زیادہ پانی ہوگا, بارشیں کم ہوں گی, زیادہ ہوں گی, اس طرح کے جو انالیسز ہیں, فور کاسٹ ہیں, پریڈکشن ہیں, اس سے ہم نکلیں. اب کیونکہ جتنی بھی ہم سپورٹ لے رہے ہیں نا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, وہ اسی نظر ہو رہی ہے. یا یہ ہے کہ کوئی ویدر اسٹیشن لگا لیے اور دکھانے کے لیے یہ بس کچھ, وہی اب اس سے نکلنا چاہیے ہمیں. ایک انگریزی میں ہم پرویکٹیو پلاننگ کہتے ہیں, ایک ہوتا ہے کہ جی ہم بجائے اس کے کہ جی انتظار کریں کہ جی موسم کے جو اثرات ہیں یا جو موسمی جو تبدیلی ہے وہ آ کے ہمیں ہٹ کرے, اور اس کے بعد پھر ہم بھاگ دوڑ کریں جس کے جس سے کوئی خاص نتائج نہیں نکلتے, خاص فائدہ نہیں ہوتا. ہمیں جو ہے یہ ایک پڑھی لکھی قوم, اور ایک ایسی قوم کے جی جو حالات پہ نظر رکھتی ہے, اور کوئی آفت آنے سے پہلے, ٹھیک ہے آفت جو بھی آتی ہے اس کے جو بھی محرکات ہیں یا بیک گراؤنڈ ہم جانتے ہیں. اب یہ سارے انالیسس ہو چکے ہیں, پریڈکشن بھی ہیں, فور کاسٹ بھی ہیں. ہمارے ہر چیز کے لیے تیار ہونا ہے. تو جو ہے نا پرو ایکٹیو کہ جی آپ اس حوالے سے جو چیزیں مینیجیبل ہیں, یعنی وہ چیزیں کہ جن کو ایک انسانی طاقت یا اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو علم دیا ہے, اس سے جو چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں اور پہلے ٹھیک ہو سکتی ہیں آفت آنے سے پہلے. آفت آئے تو اس کے اثرات کم سے کم ہوں, وہ کام ہمیں کرنے ہیں. تو جس میں بہرحال 4-5 چیزیں بڑی یہاں میں مطلب بنانی ایریا میں تو ہمیں ہر صورت, اب چونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے اس ایریے میں, یہاں بہت سارا کام ہوا. پہلے آباد نے بھی یہاں کام کیا, ڈیم بنائے, کوئی 3000 سے زیادہ اس وقت منی اسمال ڈیم ہیں.
تو شروع پہلے تو یہ تھا کہ انرجی بہت مہنگی تھی، ٹیوب ویل یا جو لوگ لگاتے تھے ڈیزل وغیرہ. اب سولر آ گیا تو اب یہاں جو لگے ہوئے ہیں، اور ہم نے اس کے اوپر بہت سارے اداروں نے اس پہ کام بھی کیا، پی آر سی نے بھی اس پہ کام کیا کہ جی اس کے لیے کیا سلوشن ہے، پیکج کیا ہے، اور کس طرح سے ہم ان ڈیم کا پانی جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جو کس ہے، ڈیم نہ بھی ہو تو ہمیں جو کسان ہیں یہ تقریباً ہر 3-4-5 کلومیٹر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس ایریے سے گزر رہے ہیں پورے پٹوار میں سے. ایون تھل میں بھی اب پانی کی سطح جو ہے وہ نیچے سے بلند ہے، تھل میں پانی بھی سوٹیبل ہے. پورے تھل میں اب ہے. ایک پہلا وقت تھا کہ لوگ صرف چنا یہ وہ فصل لگاتے تھے، اب کچھ لوگوں نے وہاں ایفرٹ کی ہے، انویسٹمنٹ کی ہیں، سولر پہ کی ہیں. سولر میں ابھی ہو کے آؤں تھل سے، اس سال میں 2-3 دفعہ گیا ہوں اور بڑا تھرولی تھل کو دیکھا. تھل میں بھی بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ تھل ہو گیا، تھر پارکر ہو گیا. تھر پارکر بھی ہمارا ایک ادارہ ہے جس نے ڈیزرٹ کی جو صورت حال میں فصلیں جو کھارا پانی مناسب حد تک کھارا پانی اس سے بڑی ہر طرح کی فصلوں کو آ کے دیکھ لی ہے. تو یہ سارا نالج موجود ہے. اس نالج کو جو ہے نا ایک تو لوگوں سے شیئر کریں. دوسرا دیکھیں کہ اس میں حکومت یہ کر سکتی ہے کہ اس میں جو بھی انویسٹمنٹس ہیں ان ذمہ داروں کو، خواہ وہ انڈیویجول کسی کس کے اوپر یا اسٹیم کے اوپر ایک ذمہ دار ہے تو وہ جہاں اس کی زمین کے ساتھ جو کس گزر رہی ہے وہاں پانی کو روکے. تو وہ کوئی اتنی بڑی 8-10 فٹ کی وہ ڈیم کی شکل وہ دینی ہوتی تاکہ پانی اوپر سے باقی آسانی سے طریقے سے گزر جائے. تو مطلب یہ کوئی اتنی بڑی انویسٹمنٹ نہیں چاہیے. اس میں اگر 3-4 ذمہ دار ہیں وہ مل کے کرنا چاہتے ہیں، ارد گرد کے جو ذمہ دار ہیں جو آپس میں ہمسائے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارے بہت ساری این جی اوز ہیں، این جی اوز ہیں، انٹرنیشنل این جی اوز ہیں، وہ بھی اس میں سپورٹ کرتی ہیں. تو یہ جتنی مطلب ہے کہ اس وقت سول سوسائٹی آرگنائزیشن ہے، اس کے علاوہ جو ہماری گورنمنٹ ہے اور جو اس کے بعد لوگ ہیں اپنی امداد باہمی کے طور پہ بھی، اپنی انڈیویجولی بھی، تو وہ اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے ایک گریجول ایک مرحلہ وار انویسٹمنٹ کریں اور اپنی زمین کا کچھ حصہ ضرور پانی کے اندر لائیں. یعنی ان ذرائع کو استعمال کریں. اب وہ لگژری نہیں رہی کہ جی بارشیں ہو جاتی تھی، اس کی ایک شورٹی ہوتی تھی اور فصل ہو جاتی تھی. اور ایک اور بات بھی ہے، جہاں بارشیں جو ہائی رین فال کے ایریاز ہیں، جیسے ہمارا یہاں برانی میں دیکھیں تو اٹک کا ایریا ہے اور یہ جیلم کا اور پنڈی کا ایریا ہے، تو یہاں لوگ تھوڑا سا چیزوں کو فار گرانٹڈ لیتے ہیں، اتنی پرواہ نہیں کرتے نا، اس طرح سے گہرا حال نہیں چلاتے، پانی ہارویسٹ نہیں کرتے کہ بارش ہو ہی جانی ہے. اب وہ کرنا پڑے گا. اگر چکوال کے لوگ جو کام کر رہے ہیں یا جو تلا گنگ کے لوگ کام کر رہے ہیں، وہ کام جو ہے یا راول پنڈی اٹک جیلم کے ذمہ داروں کو بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ بارش کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. دوسرا جو ہے پانی کے جو وسائل اویلیبل ہیں آپ کے ساتھ، ان وسائل سے استفادہ ہم کریں اور اپنی 5-10%، 20% جتنی کیپیسٹی ہماری ہے اتنی زمین کو ہم آپ پاش زمین بنائیں، کیونکہ اللہ نے وسائل ہمیں دیے ہوئے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ اپنی گھر کی جو ایک ضروریات ہیں، اپنے جانوروں کی جو ضروریات ہیں، اور آپ کی اتنے حالات برے نہیں ہوں گے. آپ کی خوراک، آپ کی نیوٹریشن وہ پوری ہوگی. آپ کی جو فصل ہے ایک جہاں آپ جس وقت پانی کی زیادہ ضرورت ہوگی، اگر آپ کے پاس وسائل ہیں پانی کے تو اس سے آپ استعمال کر سکیں. اور سولر ایک بہترین اس وقت انرجی، چیپر انرجی، ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے. تو اس کو ہم اس انداز سے بھی دیکھیں. اور اس کے علاوہ جو باقی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم پرو ایکٹیولی ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں، جیسے میں نے سندھ کی بات کی، تو وہاں مطلب ہے کہ جی زمین والا پانی، نیچے والا پانی ٹھیک نہیں ہے، تو وہاں تو صرف کنال کا پانی آتا ہے. وہ عام حالات میں تو 15-20 دن کے درمیان میں ان کی باری آ جاتی ہے. لیکن جب یہ اسٹریس آتا ہے اور پانی کی کمی ہوتی ہے تو یہ تقریباً 30-35 دن کا دورانیہ بن جاتا ہے، جس سے فصلیں خراب ہوتی ہیں. تو یہ ہے کہ وہاں ملچنگ کے کانسیپٹ ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کا باقیات ہیں فصلوں کی، آپ ان کو جلانے کی بجائے ایک تو سماگ کا ذریعہ بنتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو انسانی صحت ہے اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں. اگر آپ اس کو کریں گے نا انکارپوریٹ، یعنی آپ اس کو زمین میں روٹاویٹ کریں گے، شامل کریں گے، تو وہ آپ کو ایک آرگینک میٹر اور یہ جو اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کی ملچنگ کریں گے، آپ فصل لگانے کے بعد زمین کو ڈھک دیں گے، جہاں مطلب ہے کہ جی گرمی کے اثرات ہے، جو کہ ہم اوور آل بات کر رہے ہیں، صرف کچھ سال کی بات نہیں کر رہے، ہم اس کے علاوہ بھی کر رہے ہیں جو اس وقت موسمیاتی تبدیلیوں کے جو اثرات ہیں. تو اس سے یہ ہوگا، یہ کر کے دیکھیں. ہم تو کہتے ہیں کہ میں ذمہ دار کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اگر 10 ایکڑ آپ لگا رہے ہیں کچھ چیز سے کپاس لگا رہے ہیں یا آپ 4 ایکڑ مرچ لگا رہے ہیں یا کوئی بھی چیز لگا رہے ہیں، میں تو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تجربہ تو کر لینا جو باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں.
اور ایک اور ہم ہمیشہ آفر کرتے ہیں کہ اور لوگ پوچھتے بھی ہیں, مجھے خوشی یہ ہے کہ ہمیں یہ پچھلے جو پروگرام مہینے 2 مہینے میں ہوئے ہیں, میں بے تحاشا زمینداروں نے رابطہ کیا اور اس ٹیکنالوجی کو جانا بھی ہے, اور وہ اس بات پہ اب دیکھیں ان کے رزلٹ بھی آ جائیں گے. وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ 1 ایکڑ پہ, کچھ زمیندار نے کاٹن کا, جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ ہم کاٹن کو, ہم کہہ رہے ہیں کہ اب آپ بیج کے ذریعے سے صرف فصل لگانی اس پہ نہ رہیں. اب آپ کے پاس وہ ڈبلر ہے, ڈبلر کے استعمال سے آپ ہاتھ سے بھی لگا سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ چھوٹے پلانٹر بھی ہیں, آپ سیڈ بھی لگا سکتے ہیں. سیڈلنگ لگانے ہوں تو آپ ڈبلر یوز کر سکتے ہیں, ڈائریکٹلی سیڈ بھی اور سیڈلنگ بھی لگا سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ ٹرے میں, جو کہ اب ہم بار بار میں ایمفیسائز کر رہا ہوں, یہ چونکہ آپ کو اب سیزن بھی بہتر کرنے ہیں, آپ کو ارلی لگانا ہے تاکہ اس سے پہلے ہیٹ ویو آئے, آپ کی فصل جو ہے اس ٹیسٹ سے پہلے ہی نکل چکی ہو. تو یہ سارے کام, اور اس کے لیے ہم آپ کو اپنی ایڈوائزری بھی, مشاورت بھی دینے کو تیار ہیں. اب ساری باتیں تو یہاں نہیں ہو سکتی. آپ ہم سے ہر فصل اپنے علاقے کے بارے میں ہم سے پوچھیں گے کہ جی ہم کال کر سکتے ہیں ہیلپ لائن پہ, اور آپ کہیں کہ جی ہم پرو ایکٹیولی کیا کریں, یعنی ہم پیش بندی کیا کریں, یعنی ان موسمیاتی اثرات سے بننے کی ہم فصلوں کی روٹیشن کیسے فکس کریں, کون سی فصلیں لگائیں اور کس طریقے سے لگائیں, کب لگائیں. تو یہ پرو ایکٹیولی, اور پانی اگر ہمارے پاس وسائل ہیں تو اس پانی کے وسائل کو بہتر استعمال کرنے کے لیے کون سی ٹیکنالوجی یوز کریں. اور اگر ہم نے واٹر ہارویسٹنگ کرنی ہے, کیونکہ ہم نے کی ہوئی ہے, کر کے دیکھی ہوئی ہے. اب میں جس فارم کو میں ادھر مینیج کر رہا ہوں, ابھی 5 مہینے ہو گئے ہیں, ہماری تو فصلیں پودے بھی, فروٹ پلانٹ بھی ہم نے بڑھا دیے ہیں, اور ہم نے جو ویجیٹیبل اگر ہم 10 لگا رہے تھے تو اب ہم 16-17 ویجیٹیبل لگائی ہوئی ہیں. کوئی اسی ایک ویجیٹیبل پہ کوئی سٹریس نہیں ہے, کسی ایک پودے پہ سٹریس نہیں ہے. تو ہم بھی انہی حالات میں سروائیو کر رہے ہیں برانی ایریا میں. تو ہم آپ کو بہتر پوزیشن میں بتا سکیں اپنے ڈائریکٹ جو ہمارے تجربات ہیں. ہم یہ تو نہیں کہ ہم کوئی کتاب پڑھ کے آپ کو بتائیں گے, ہم وہ بتائیں گے, اور ہم ہر طرح سے آپ کو جو ہے گائیڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ ہم سے پوچھیں تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے علاقے کے حوالے سے اس کا حل کیا ہے. جو آپ کامنٹ سیکشن میں بھی نیچے لکھ کے بتا سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی سوال ہے. اس کے علاوہ ہماری جو ہیلپ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے, آپ اس پہ کال کر کے آپ اپنا جو مسئلہ ہے وہ بھی نوٹ کروا سکتے ہیں, اور انشاءاللہ ہمارے جو زرعی ماہرین وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کی رہنمائی بھی کریں گے. اس کے علاوہ اگر آپ بڑے کاشتکار بھی ہیں, یا پھر آپ کا اور بھی پلان ہے, یا آپ ویسے بھی ڈاکٹر صاحب سے کچھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, تو وہ بھی آپشن آپ کے پاس ہے, آپ کر سکتے ہیں, ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آخر میں گندم کی فصل آپ نے جس سے بتایا گوب کی حالت میں آنا شروع ہو گئی ہے, سٹہ بھی نکل رہا ہے, اب کوئی آخر میں کوئی گندم کے کسانوں کے لیے بھی کوئی ایڈوائزری ہے آپ کے پاس؟ وہی برانی ایریا میں تو باقی جگہوں پہ تو جہاں ایریگیٹڈ ہے وہاں لوگوں نے فرٹیلائزر یوز کیا ہوا ہے. تو جیسے ہی بارش آئے تو جن علاقوں میں آپ کی فصل پہلے ہی بہتر کنڈیشن میں ہے تو وہاں آپ نے مزید فرٹیلائزر یوز نہیں کرنا کہ اور تاکہ پھر وہ لاجنگ, کیونکہ ابھی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہوا آئے گی, آندھی آئے گی اور فصل گرے گی بھی اگر وہ زیادہ اس نے قد زیادہ کر لیا. اور جن علاقوں میں فصل کا قد کم ہے وہاں اگر فرٹیلائزر نہیں دیا ہوا ہوا تو اس میں فولیئر جو ہیں وہ بھی یوز کریں. اور اس کے بعد اس کا ایک ہم آپ کو بتائیں گے اس کا ایک مختلف ٹیکہ بھی ہوتا ہے کہ بایولوجیکل فرٹیلائزر ہم کہتے ہیں, جو کہ اتنے زیادہ مہنگے بھی نہیں ہیں. تو اس کی جو نیوٹریشن پوری کرنے کے لیے وہ جو پیکج ہے یا اس میں سے جو چیزیں علاقے کے حوالے سے پک کی جا سکتے ہیں وہ بھی آپ کو بتا سکتے ہیں. بس یہی ہے کہ جب بارش آئے تو اس بارش کو اپنے علاقے کی مناسبت سے اس کی جو اس وقت جو اس کی فرٹیلائزیشن ہے جو کہ کمی رہی ہے اس کو پوری کریں تاکہ آپ اس میں جتنا ممکن ہے اضافہ وہ کر کے اور بہتر فصل آپ لے سکیں. نہیں, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اور ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے اور آپ سب بھی دعا کریں, کیونکہ شاید ہو سکتا ہے کہ اوپر والی کی ناراضگی ہے جس وجہ سے اتنا یہ سلسلہ خوش سالی کا اتنے عرصے تک رہا چلا. اور میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی جو ہے وہ رحمت والی بارش نازل کریں, اور ہم سب کے جتنے بھی یہ مسائل ہیں, بیماریوں کے مسئلے, انسانی صحت کی, صرف یہ خوراک کا ہی نہیں, انسانی صحت کا بھی بہت بڑا مسئلہ اس سے جڑا ہوا ہے, اور فصلیں بھی ہیں وہ بہت بری طرح متاثر ہو رہی ہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے, اور آپ لوگوں کے بھی اگر مزید کوئی سوال ہیں تو لازمی ہماری ہیلپ لائن پہ آپ نے کال کرنی ہے. آپ نے کہیں اور نہیں جانا, آپ نے صرف ہماری ہیلپ لائن پہ کال کرنی ہے. اگر اس ٹائم آپ کے پاس بیلنس نہیں بھی ہوگا تو ہماری طرف سے بھی انشاءاللہ آپ کو کال بیک آ جائے گی, اور انشاءاللہ بھرپور آپ کی رہنمائی ہوگی. اور لازمی بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے. آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو لائک کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اگلی کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.